ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، جو باغ ان کو بہت محبوب تھا اور بہت ہی اچھا باغ تھا. تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جا کے اپنے خاندان والوں میں اس کو تقسیم کر دو. چھوٹی بات ہے، باغ، لینڈ. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے نا، پلاٹ بنانے کے لیے پوری زندگی جو وہ لگا دیتے ہیں. اور اگر سوچے کہ اگر یہ آیت ہم لوگ اس وقت موجود ہوتے یا ہم تک جب یہ آیت پہنچی تو ہم نے کیا سوچا کہ ہم نے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا، فوراً وہ بھی پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پہنچ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیبر کی ایک زمین ہے جو مجھے بڑی محبوب ہے، میں چاہتا ہوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر اس زمین کو مت دو، لیکن اس کے اوپر جو بھی زراعت ہے، جو بھی پھل وغیرہ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو فوراً وہ کیا ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جب شراب کی حرمت کا حکم آیا کہ شراب جو ہے وہ آج کے بعد حرام کر دی، کیونکہ شراب جو تھی وہ ایک دم حرام نہیں ہوئی تھی. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصانات کا ذکر کیا، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کی حرمت تک پہنچے. پہلے اس کے نقصانات کا ذکر کیا اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ جب اس کو کلی طور پہ حرام کر دیا گیا کہ اب آج کے بعد جو ہے شراب نہیں پی جا سکتی. تو جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور صحابہ کے پاس ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کے تمام صحابہ کو بتانا شروع کیا، تو ایک صحابی کے گھر پہ پہنچے تو وہاں پر اس وقت بیٹھے لوگ شراب پی رہے تھے. جو ہی پتہ لگا کہ اب آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی جو شراب تھی انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ اس کو اندر لے کے جائے، وہیں پہ پھینک دیا. اور جو شراب کے مٹکے وہاں پہ پڑے تھے، جو فریش لاٹ آئی تھی شراب کی، ان صحابی نے کہا کہ اس کو بہا دیا جائے، اور ان مٹکوں کو، ان میں جو شراب تھی اس شراب کو بہا دیا گیا اور مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئیں. اور یہ ہمارے لیے کہنا کتنا آسان ہے. یہ اس سے پوچھے جس شخص کو شراب کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ اتنی شراب کو ضائع کرنا یا پھینکنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ جو شرابی ہوتے ہیں نا، جن کو عادت پڑ جائے، جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک ایک گھونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ بہت سے لوگ پینے کے عادی تھے، اس کے بعد کیا کہ اس کے بعد تمام لوگوں نے شراب کو انڈیل دیا اور باہر پھینک دیا. یہ کیا تھا، سمعنا واطعنا، جو ہی سنا فوراً اطاعت کی. پردے کا حکم آیا، جو ہی صحابیات کو پتہ لگا تو جو صحابیات باہر تھیں انہوں نے فوراً بھیجا گھروں میں کہ جا کے ہمارے لیے چادر لے کر آؤ. ان کو یہ بھی اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں آگے گزاریں، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے. تو ہم ایسے نہیں چاہتی کہ ہم ایک قدم بھی ایسا چلیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو. گھروں سے چادریں منگوائیں اور اپنے جسموں کو کور کیا. آج ہم لوگ سوچیں کہ ہمارے اندر یہ رویہ ہے کہ نہیں ہے. یہی وہ رویہ تھا جو صحابہ کو اس مقام پہ لے کے گیا جس مقام پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے.